فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ علماء تمام کے تمام علماء، حفاظ کرام، مفتیان کرام، قراء احباب، یہ سارے کے سارے تمام کے تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی لیے فرمایا کہ لوگوں جو آدمی ان علماء کو سلام کرے گا گویا کہ وہ نبی کو سلام کرے گا۔ جو آدمی ان علماء سے مصافحہ کرتا ہے گویا کہ وہ نبی سے مصافحہ کرتا ہے۔ جو آدمی ان علماء سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ انبیاء نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ان علماء کی قدر کیجئے، ان علماء کی بات مانیے، ان علماء کے باتوں کو سننے کی کوشش کیجئے۔ قسم خدا کی یاد رکھیے، دنیا کے جتنے بھی پروگرام ہیں اور دنیا کے جتنے بھی بیٹھک ہوا کرتے، اللہ نے اس میں کوئی وعدہ نہیں رکھا، مگر جو جلسہ جلوس آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک وعدہ ہے کہ اس رات کو اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہو سکے کہ اسی بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کوئی بڑی چیز کو نہیں دیکھ کر کے فیصلہ کرے گا، مختصر سے ہی عمل ہو، اخلاص کے بنا پر ہو تو اللہ اسی کے بنا پر فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی کس نیت سے اور کس ارادے سے اور کس طریقے سے یہ دین کے کام کر رہے تھے، یہ علماء سے محبت کر رہے تھے، لہذا اسی کے چلتے اللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ کیونکہ پروردگار قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار کہتا ہے کہ میرا بندہ ہم ساری کی ساری چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں، میں جسے چاہوں معاف کر دوں، میں جسے چاہوں سزا دوں، میں جسے چاہوں پکڑ لوں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میرا بندہ تم جلسہ سن رہے ہو، دین کی بات سن رہے ہو، یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کوئی آدمی کسی کے دل کی بات نہیں جانتا، کوئی گھر کی بات کو نہیں جانتا اور کوئی کسی کے دل کے بھید کو نہیں جانتا، مگر رب کائنات سارے انسان کے بھید کو بھی جاننے والا۔ پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور میرے بندے تم دل میں کیا سوچ رہے ہو، کیا فکر کر رہے ہو، تم دنیا کے لیے کیا سوچ رہے ہو، دین کے لیے کیا سوچ رہے ہو، علماء کے لیے کیا سوچ رہے ہو، یادا تم تمام کے تمام لوگوں کے لیے کیا سوچ رہے ہو، رب کائنات تمہارے ساری کی ساری چیزوں کو جاننے والا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب کائنات کہتا ہے کہ میرا بندہ ارے سن لو سمجھ لو، اگر تم کوئی بھی کام کرتے ہو یا کوئی بات سوچتے ہو، کوئی جانے نہ جانے رب کائنات جانتا ہے، وہ تو تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم لوگ جلسے میں آئے ہیں، قسم خدا کی یہ جلسہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ کل قیامت
یہ خطے بھی گواہی دیں گے کہ یہ سیرت کے جلسے میں گیا تھا، سیرت کی بات سننے کے لیے گیا تھا، آپ علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کو سننے کے لیے گیا تھا، میں نبی سے محبت کے لیے گیا تھا۔ یہ زمین بھی کل گواہی دے گی، اور یہ زمین کہے گی کہ یا رب کائنات، یہ آدمی شرابی ضرور تھا، یہ آدمی کبابی ضرور تھا، جوا کھیلنے والا ضرور تھا، بدماش ضرور تھا، زناکار ضرور تھا، مگر ایک دن انہوں نے جلسہ سننے کے لیے گیا، نبی سے محبت کرنے کے لیے گیا، نبی کے توصیف کو سننے کے لیے گیا، نبی کے اوصاف کو سننے کے لیے گیا تھا۔ یا رب کائنات، جا جا تو اسی کے صدقے طفیل میں اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ قسم خدا کی یہ زمین بھی، یہ سرزمین بھی، یہ خطہ بھی میدان محشر میں گواہی دے گی، اور گواہ بن کر کے آ جائے گی۔ یا یہ زمین گواہی دے گی، ہو سکے کہ رب کائنات کو جوش آ جائے، محبت آ جائے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ، میں اپنے بندے کو کس طرح معاف کروں، میں کس طرح معاف کروں۔ اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ انسان ایک سنت کو محبت کی نگاہ سے اگر ادا کرتا ہے تو ہو سکے کہ اسی ایک ادا کے صدقے طفیل میں رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک دن سو رہے تھے، وہ ٹھنڈی کا موسم، جاڑے کا موسم، باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بلی سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے اور سردی کی وجہ سے پریشان ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ استنجا کر کے آئے اور اس بلی کو اٹھائے، اپنے بستر میں لے جا کر کے اس کو رکھ دیے، سلا دیے، اور جو کمبل اوڑھے ہوئے تھے اسی کمبل کو اس کو بھی اڑا دیے، اور اس کو بھی گرمی پہنچ گئی۔ سویرا ہوا، اس گرمی کی ہی حالت میں اس بلی کو باہر کر دیے اور وہ فرفراتا ہوا باہر چلا گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا موت ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کیا بایزید بستامی سن لو، جا میں نے تم کو ایک ادا کی وجہ سے، ایک چیز کی وجہ سے، کہ ایک دن تم نے میری مخلوق کے اوپر رحم کیا تھا، بلی کے اوپر رحم کیا تھا، جا میں اسی کے صدقے طفیل میں ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پروردگار فوراً اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کی کتاب کی طرف نہیں دیکھے، ان کے عمل کی طرف نہیں دیکھے، ان کی نماز کی طرف نہیں دیکھے، ان کے روزے کی طرف نہیں دیکھے، بلکہ ایک چیز کے اوپر دیکھے کہ میری مخلوق کے اوپر رحم کیا، جا میں اسی مخلوق کے صدقے طفیل میں تمہارے اوپر رحم کر رہا ہوں۔ ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا لوگا تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ تو پڑوس والوں کے اوپر رحم کر، غریبوں کے اوپر رحم کر، تو فقیروں کے اوپر رحم کر، تو محتاجوں کے اوپر رحم کر، تو پڑوسیوں کو دیکھ بھال کیا کر، اور پڑوسیوں کا تو سارا کا سارا انتظام کیا کر، تو اس لیے
जो खुद पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा हुआ सोया रहे। अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आज पड़ोसी किया, समाज वाले किया, गरीब किया। अफसोस है और कलंक है ऐसे नौजवानों के ऊपर कि जिनके बूढ़े बाप घर में मौजूद होते, बूढ़ी माँ घर में मौजूद होती और बेटा ठेकेदार होता या पैसे वाला होता, वो गोश्त मछली ला करके खाता है, मगर अपने बूढ़े बाप को और बूढ़ी माँ को वो एक टुकड़ा गोश्त भी नहीं देता और एक टुकड़ा मछली भी नहीं देता और ये कहता है कि नहीं, ये मेरा बाप मुझे बहुत सताया और मेरी माँ मुझे बहुत सताई, इसलिए इसको एक टुकड़ा गोश्त भी नहीं देना है और एक टुकड़ा ये मछली भी नहीं देना है। लिहाजा ये नौजवान बेटा और ये पोसा पाला हुआ बेटा मांच मार करके खाता है और अपने माँ बाप की तरफ भी मोहब्बत की निगाह से भी नहीं देखता। और लोगों याद रखो, अरे जिस माँ से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि अगर माँ से मोहब्बत करोगे, मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो अल्लाह ताला तेरे नामे अमाल में एक हज मकबूल। इसलिए फरमाया उलमा ने किताबों के अंदर, कहने को अगर तुम मालदार होना चाहते हो, दौलतमंद होना चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर शान जताना चाहते हो, बावकार जिंदगी गुजारना चाहते हो और तू अगर बुलंदी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तू अपने माँ बाप की खिदमत किया कर। फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करने से दौलतें बढ़ती है और उस्ताद की खिदमत करने से इल्म बढ़ता है। आज पड़ोसियों का हक किया, माँ बाप का हक अदा नहीं हो रहा। जिस माँ बाप के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जहां अपनी इबादत के लिए कहा है, लिहाजा वहीं अपने माँ बाप की इबादत, अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए कहा, अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने के लिए कहा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अरे जो नबी पड़ोसियों के हक को इतना बताए, जो नबी पड़ोसियों के बारे में इतना बताए, जो नबी पड़ोसियों के ख्याल करने के लिए इतना बताए, लिहाजा अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए वो नबी किस तरीके से बेचैन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों याद रखो, अगर तू शान और शौकत की जिंदगी गुजारना चाहते हो, मौत के वक्त में तुम कलमा अगर याद करना चाहते हो, कलमे के साथ अपने तुम दुनिया से रुखसत होना चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगा। और जो नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, कसम खुदा की वो दुनिया में जलील होता है और मरते वक्त में उसको कलमा भी नसीब नहीं।